السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل غوث اعظم قرآن اکیڈمی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، پچھلی والی کلاس میں ہم نے حلق کے بارے میں پڑھا تھا کہ حلق کے 3 حصے اور 6 حروف کی ادائیگی کو ہم نے سیکھا تھا۔ مجھے امید ہے آپ نے ان ویڈیوز کو پہلے سے آخر تک دیکھا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ میں سے کسی نے ان کلاسز کو مکمل نہیں دیکھا، ان ویڈیوز کو مکمل نہیں دیکھا، تو پلیز پہلے سے آخر تک ان تمام ویڈیوز کو دیکھ لیں تاکہ آپ مخارج کو اور بہتر طریقے سے سیکھ سکیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آگے شیئر کریں۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے لسانی مخارج کے بارے میں۔ آج کی کلاس میں ہم جانیں گے کہ لسانی مخارج کسے کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ لسان کسے کہتے ہیں۔ لسان زبان جو ہوتی ہے نا، ہماری ٹنگ ہوتی ہے، اس کو لسان کہا جاتا ہے، جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہی ہیں۔ اس زبان میں 10 مخارج پائے جاتے ہیں جن سے 8 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اس کو اپنی کاپی پر نوٹ کر لیجئے۔ اب یہاں پر جو ہے ہم نے آج جو سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ مخرج نمبر 4 اور 5 یعنی قاف اور کیف کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ قاف اور کیف کے اندر کیا فرق ہے، ان کے اندر ڈفرنس کیا ہے۔ ان کے اندر جو ڈفرنس پایا جاتا ہے وہ پر اور باریک کا ہے، یعنی قاف جو ہے موٹا پڑھا جانے والا حرف ہے اور کیف جو ہے باریک پڑھا جانے والا حرف ہے۔ ایسا سمجھ لو، قاف جو ہے یہ مفخم ہے اور کیف جو ہے یہ مرقق ہے، یا ایسا کہہ لو کہ قاف جو ہے یہ حروف مستعلیہ کے حروف میں سے ہے اور کیف جو ہے یہ حروف مستفلہ کے حروف میں سے ہے۔ تو جب آپ یہ ڈفرنس سمجھ لیں گے تو آپ کو اس کا مخرج جو ہے سیکھنا بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اب یہاں پر بات آتی ہے قاف اور کیف کی ادائیگی کی۔ قاف اور کیف جو ہے یہ حروف لسان کے اندر شمار کیے جاتے ہیں، کیونکہ ہماری زبان کے اندر کچھ ایسے بھی حصے ہیں جہاں سے مختلف طریقے کے حروف ادا ہوتے ہیں، جن میں دانتوں کا بھی دخل رہتا ہے، لیکن قاف اور کیف جو ہیں یہ زبان سے ادا ہونے والے حروف ہیں۔ ہم ان کو کن کے اندر شمار کرتے ہیں؟ حروف لسان کے اندر۔ اب ہم یہاں پر جو ہے قاف اور کیف کی ادائیگی کو جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم قاف کو لے لیتے ہیں۔ یہ قاف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ہماری زبان کا جو پچھلا والا حصہ ہے اس کو کہا جاتا ہے اقصائے لسان۔ اس کو اپنی کاپی پر نوٹ کر لیجئے تاکہ آپ زبان کے ناموں کو بھی جان سکیں۔ اقصائے لسان کہا جاتا ہے زبان کی جڑ کو یا زبان کے پچھلے والے حصے کو، جہاں سے زبان شروع ہو رہی ہے، جہاں سے زبان کی جڑ ہے، تو اقصائے لسان کہا جاتا ہے زبان کی جڑ کو۔ جب یہ زبان کی جڑ جو ہے یہ زبان کا پچھلا والا حصہ اٹھ کر اوپر کے نرم تالو سے لگ جاتا ہے، تب جا کے جو ہے قاف ادا ہوتا ہے۔ اب یہ اوپر کا نرم تالو ہے کون سا؟ ہمارا جو اوپر کا تالو ہے، سافٹ پیڈ جو ہے اس کوے کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ کوے سے مراد جو ہمارے گلے کے اندر چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا رہتا ہے جو لٹکتا رہتا ہے، جسے بعض لوگ چھوٹی زبان بھی کہتے ہیں، وہ گلے کے اندر لٹکتی رہتی ہے، یوویلا جسے کہا جاتا ہے انگلش میں، تو اس سب کو ہم جو ہے نرم تالو کہتے ہیں۔ تو جب زبان کا پچھلا والا حصہ اٹھ کر اس کے ساتھ چپک جاتا ہے تب جا کے جو ہے قاف ادا ہوتا ہے۔ تو جب ہم قاف کو پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں؟ قاف قاف قاف۔ تو یہاں پر سیدھا پتہ چلتا ہے، ہم محسوس کر پا رہے ہیں کہ قاف یہاں جو ہے اوپر کو چپک رہا ہے تالو، پھر جا کے جو ہے قاف ادا ہو رہا ہے۔ قاف قاف یہ جو قا کی آواز آ رہی ہے یہ قاف میں نکلے گی۔ تو یہاں پر پتہ چلتا ہے زبان کا پچھلا والا حصہ جو ہے یہ نرم تالو کے ساتھ مل رہا ہے، چپک رہا ہے، یہ ہم محسوس کر پا رہے ہیں۔ تو ہم پڑھتے ہیں قاف قاف زبر قا، قاف زیر کی، قاف پیش کو، جیسے القارعۃ ما القارعہ، القا۔ اب یہ اس قاف کو جو ہے ہم نے موٹا بھی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ مفخم ہے، اس کو پر پڑھا جاتا ہے، اس لیے جو ہے ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ منہ بھر کے پڑھتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ قاف کا مخرج سمجھ میں آ گیا؟ یعنی یہ زبان کا جو پچھلا والا حصہ ہے کہاں لگتا ہے؟ یہ اوپر کے نرم تالو سے لگتا ہے۔ اب ہم کیف کو سمجھتے ہیں۔ کیف جو ہے اس کا مخرج قاف سے، 2 نقطے والے قاف سے جو ہے لیکن تھوڑا سا جو ہے فرق میں آتا ہے، آپ کو دیکھنے میں مل جاتا ہے۔ کیف جو ڈونڈے والا کیف ہے اس کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے؟ جب زبان کا پچھلا والا حصہ ہے وہ اٹھ کر سخت تالو سے لگتا ہے نہ کہ نرم تالو سے، تو پھر جا کے جو ہے یہ کیف ادا ہوتا ہے۔
قوف میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر زبان کا پچھلا والا حصہ، زبان کی جڑ جو ہے وہ کہاں لگتی ہے؟ نرم تالو سے، تو پھر جا کے دو نقطے والا قوف ادا ہوتا ہے۔ لیکن کاف میں، ڈونڈے والے کاف میں کیا ہوتا ہے؟ زبان کا جو پچھلا والا حصہ ہے اٹھ کر سخت تالو سے لگتا ہے۔ اب یہ سخت تالو ہے کہاں پر؟ دیکھیں جہاں سے قوف، دو نقطے والا قوف ہم نے ادا کیا تھا، قوف نکلا تھا، جہاں سے قوف کی ادائیگی ہوئی تھی وہاں سے تھوڑا سا آگے نکل کر، اب یوں سمجھ لیں کہ 1 انچ سے بھی کم تھوڑا سا آگے چل کر سخت تالو آ جاتا ہے، تو وہیں پر جو ہے کاف کا مخرج ہے۔ تو جب ہم ڈونڈے والے کاف کو پڑھتے ہیں تو کاف کو کیسے پڑھتے ہیں؟ کاف کاف کاف۔ تو آپ نے کچھ محسوس کیا کہ جو ہے یہاں پر کوئی چیز پر نہیں رہی، لیکن قوف میں جو ہے آپ نے دیکھا تھا کہ قوف میں، دو نقطے والا قوف تھا، اس میں اوپر کا جو تالو ہے وہ نیچے کے زبان والے پچھلے حصے سے چپک رہا تھا، لیکن کاف میں ایسا ہو ہی نہیں رہا، کاف میں کوئی چیز چپک ہی نہیں رہی۔ دیکھیں کاف کاف کاف، تو معلوم ہوا کاف کا جو مخرج ہے وہ زبان کا پچھلا والا حصہ ہے، وہ کس سے لگے؟ سخت تالو سے، تو پھر جا کے ڈونڈے والا کاف ادا ہوتا ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، ایسے ہی إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، وَإِيَّاكَ کیسے؟ کاف زبر کا، کاف زبر کا، کاف زبر کا، یہ کتنا فرق ہے اس کے اندر، آپ نے اس آواز کو سننا ہے اور پریکٹس کرنی ہے۔ تو کاف جو ہے اس کے اندر کیا فرق ہے؟ کوئی چیز چپکنے کا عمل جو ہے نہیں رہتا، لیکن قوف جو دو نقطے والا ہے اس کے اندر جو ہے چپکنے کا عمل رہتا ہے، اس چیز کو یاد رکھیے گا۔ تو اسی طریقے کے طور پر آپ جو ہے سیکھنا ہے اور محسوس کرنا ہے کہ دو نقطے والے قوف کے وقت اوپر کا نرم تالو زبان کے پچھلے والے حصے سے چپک جاتا ہے، پھر جا کے ادا ہوتا ہے، لیکن جو ڈونڈے والا کاف ہے اس میں ایسا نہیں ہوگا، یعنی کاف میں جو ہے زبان کا پچھلا والا حصہ ہوگا وہ اوپر کے سخت تالو سے لگے گا تو جا کے کاف ادا ہوگا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، مخرج نمبر 4 اور 5، یعنی قوف اور کاف کا مخرج۔ مجھے امید ہے آپ کو قوف اور کاف کے مخرج میں سمجھ آئی ہوگی۔ آپ اس سبق کی بار بار پریکٹس کریں، مشق کریں، آپ جتنا زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا ہی ان کے اندر نکھار پیدا ہوگا۔ اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو دوسرے لوگوں تک بھی آپ شیئر کر دیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل لائک ان کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں تو آپ کو فوراً مل سکیں اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔